اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو اور دروازے میں سے سجدے کرتے ہوئے گزرو اور زبان سے حتیٰ کہو ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور بھلے لوگوں کو اور زیادہ دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا۔ ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق اور نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو لے کر آئے، اس آیت میں اس کا ذکر ہے کہ وہ جب آئے اور انہیں ارض مقدس میں جانے کا حکم ہوا جو زمین ان کی مورثی تھی، اس سے کہا گیا کہ یہاں جو امالیک ہیں ان سے جہاد کرو، تو ان لوگوں نے نامردی دکھائی جس کی سزا انہیں میدان طے میں ڈال دیا گیا تھا۔ جیسے کہ سورہ مائدہ میں ذکر ہے، قریہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، ربی رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ رحمۃ اللہ، ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی یہی کہا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اس پاک زمین میں جاؤ جو تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد ریاض ہے، بعض نے کہا مصر مراد ہے، لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے کہ مراد اس سے بیت المقدس ہے۔ یہ واقعہ طے سے نکلنے کے بعد کا ہے۔ جمعہ کا دن شام کو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس پر فتح عطا فرمائی، بلکہ سورج کو ان کے لیے ذرا سی دیر ٹھہرا دیا تاکہ فتح ہو جائے۔ فتح کے بعد انہیں یہ حکم ہے کہ اس شہر میں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ، جو اس فتح کی شکر گزاری کے لیے ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے نے سجدہ سے مراد رکوع لیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ سجدہ سے مراد یہاں پر خشوع اور خضوع ہے، کیونکہ حقیقت بار اسے معمول کرنا ناممکن ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دروازہ قبلہ کی جانب تھا، اس کا نام باب الحطہ تھا۔ رازی نے یہ بھی کہا ہے کہ دروازے سے مراد جہت قبلہ۔ بجائے سجدے کے اس قوم نے اپنی رانوں پر کھسکنا شروع کیا، کروٹ کے بل داخل ہونے لگے، سروں کو جھٹکانے کی بجائے اور اونچا کر لیا کہ حتیٰ کہ معنی بخشش کے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ امر حق ہے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اولا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان میں گناہوں کا اقرار ہے۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ اور قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی ہے، اے اللہ ہماری خطاؤں کو ہم سے دور کر دے۔ پھر ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ اگر تم اس طرح یہی کہتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے اور اس فتح کی وقت بھی اپنی پستی اور اللہ کی نعمت اور اپنے گناہوں کو اقرار کیا اور مجھ سے بخشش طلب کی، تو چونکہ یہ چیزیں مجھے بہت ہی پسند ہیں، میں بھی تمہاری خطاؤں سے درگزر کر لوں گا۔ فتح مکہ کے موقع پر فرمان الہی سورہ اذا جاء الحق نازل ہوئی تھی، اور اس میں یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو اور لوگ دین ربانی میں آ جائیں، تو اے نبی تم اپنے رب کی تسبیح اور رحمت و ثنا بیان کرو، اس سے استغفار کرو، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس صورت میں جہاں ذکر استغفار کا ذکر ہے، وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت کی خبر بھی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس صورت کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا تھا کہ جسے آپ نے پسند فرمایا تھا۔ جب مکہ فتح ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں داخل ہوئے
تو انتہائی تواضع اور مسکینی کے اثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات ہے، یہاں تک کہ سر جھکائے ہوئے تھے کہ اونٹنی کے پالان سے سر لگ گیا تھا۔ شہر میں جاتے ہی غسل کر کے ظہر کے وقت 8 رکعت نماز عطا کی۔ ظہر کی نماز بھی تھی اور فتح کے شکریہ کے بھی، اور دونوں طرح کے قول محدثین کے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے جب ملک ایران فتح کیا اور کسری کے شاہی محلات میں پہنچے تو اسی سنت کے مطابق 8 رکعت پڑھی۔ 2 رکعت ایک سلام سے پڑھنے کا بعض کا مذہب ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ 8 ایک ساتھ ایک ہی سلام میں پڑھی۔ واللہ علم۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو حکم کیا گیا کہ وہ سجدے کرتے ہوئے حتیٰ دل کہتے ہوئے دروازے سے داخل ہوں، لیکن انہوں نے بدل دیا اور اپنی رانوں پر گھسیٹتے ہوئے اور حبت الفی شعرۃ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ نسانی، عبد الرزاق، ابو داؤد، مسلم اور ترمذی میں بھی یہ حدیث با اختلاف موجود ہے اور سند صحیح ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، ذات الحنظل نامی گھاٹی کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھاٹی کی مثال بھی بنی اسرائیل کے اس دروازے جیسی ہے۔ صدق اللہ